الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بہنوں اور تمام مسلمانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو آپ حضرات کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً رکھتے ہیں، آج کے اس بیان میں ہم آپ کے سامنے ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشکیل دی اور قیام فرمایا، اس کے بعد پھر بھی مشرکین مکہ باز نہیں آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا کرتے تھے. ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جب مدینہ منورہ میں امن، سکون اور ایک ایسا معاہدہ ہوا جس میں تمام مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر، اس میثاق مدینہ کے اوپر سب نے اتفاق کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشیت کا بھی ایک سلسلہ بنایا. تو اس کے بعد پھر بھی یہ تنگ کیا کرتے تھے، اور قبل اس کے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے، ان تمام صحابہ کرام کے جائیدادوں پر، ان کے مالوں پر اور جتنے کاروبار تھے ان کے مکہ مکرمہ میں، سب پر مشرکین مکہ جو ہے وہ قابض ہو گئے تھے. اب یہ ظلم کا سلسلہ مختلف طریقوں سے مشرکین مکہ نے جاری رکھا تھا. اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور جہاد اور قتال کا حکم آیا، اور گویا کہ یہ مظلومین مکہ اور مدینہ منورہ کے مہاجرین اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے، یعنی ریاست مدینہ کے رہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن دفاع آیا کہ اب آپ پر دفاع لازم ہے اور آپ اپنی دفاع کریں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کو اپنی دفاع کا حق ہے، وہ اپنی دفاع کرے. اور جب آپ اپنی دفاع کرو گے تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا آپ سب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ شام کی طرف سے ابو سفیان جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور مسلمان ہوئے، وہ ابو سفیان کے قافلہ شام کی طرف سے آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ مشاورت کر کے فیصلہ فرمایا کہ جتنے بھی مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے تھے، اسی تجارتی قافلے کے اندر ان کا مال آ رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے بہت ظلم کیا اور وہاں مکہ مکرمہ میں ان کے مالوں اور جائیدادوں کے اوپر قبضہ کیا. ہم ان کے اس قافلے کو روک لیتے ہیں. اس قافلے کو روکنے کے لیے جب یہ قافلہ ابو سفیان شام کی طرف سے، فلسطین کی طرف سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو ایک علاقہ ہے، ایک وادی ہے جس کا نام ہے بدر. وادی بدر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چلتے ہیں اس طرف
اور اس کو روک لیتے ہیں۔ اب ابو سفیان کو بیچ میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ وہ آ رہے ہیں اس قافلے کو روکنے کے لیے اور ہم سے اس سامان کو اور ان تمام چیزوں کو لینے کے لیے، تو انہوں نے راستہ بدل لیا اور اپنا اس قافلے کو اور اس سامان تجارت کو بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ لیکن ابو جہل اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوسرے بڑے سردار تھے قریش کے، انہوں نے کہا کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اب اس مقابلے کے لیے طے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کرام کو، جو تعداد کے لحاظ سے 313 تھے، 313 صحابہ میں کچھ صحابہ جو ہے وہ مہاجرین ہیں، باقی جو ہے وہ انصار ہیں، اور ان کے ساتھ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور یہ قافلہ چل پڑا بدر کی طرف۔ اب بدر کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے، دوسری طرف سے ابو جہل اور اس کی لشکر۔ ابو جہل کی لشکر کی تعداد 1000 ہیں، اونٹ اس کے پاس زیادہ ہیں، اور اسی طرح ان کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، 600 کے لگ بھگ ذرے ہیں، یعنی ان کے پاس طاقت اور قوت کی تیاری تو مکمل تھی۔ وہ اس طرف سے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ جو پہلا معرکہ ہے بدر کا، جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو اور صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی لشکر کو سرخرو فرمایا، اور یہ غزوہ امت میں آج بھی انتہائی خوشی کے ساتھ اور انتہائی تحدیث بالنعمت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ 313 صحابہ، دوسری طرف ابو جہل اور ان کی لشکر، 1000 کی لشکر، اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کو اللہ نے مغلوب کر کے اللہ نے بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اور صحابہ کرام کو فتح عطا فرمایا۔ جیسے یہ قافلہ بدر کے مقام پر پہنچتا ہے، تو بدر کا وہ مقام جس میں کنویں ہیں، اور وہ آج بھی وہ کنویں جو ہیں پانی کے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ ان کنووں کے اوپر قبضہ کر لیں اور آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، کیونکہ پانی اور اس قسم کی چیزیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو یہاں پر فائدے کی چیزیں وہ پانی ہیں اور یہ کنویں ہیں، تو یہ آپ کے قبضے میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تمام کے تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم دیا کہ آپ سب جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانے اور دعا کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو بہنے لگے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مختصر سی جماعت ہے، یہ اگر آج مٹ گئی تو یا اللہ اس کے بعد تو اس زمین کے اوپر یا اللہ تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔
اب عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ دعا سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا۔ اللہ نے ان کی دعا کے اس بدلے میں جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اب میں 1000 فرشتوں کو، قرآن کریم سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 9، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اس جواب میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے فرشتوں کو آسمان سے اتار رہا ہوں ان کفار کے مقابلے میں اور آپ کی مدد کے لیے، مردفین جو پے در پہ آئیں گے اور آپ کی مدد ہوگی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کفار کو، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی پھینکی، اللہ رب العالمین نے وہ ان فرشتوں کے ذریعے ان کفار کے لیے قتل کی اور بربادی کی اور تباہی کی اور مٹنے کا ذریعہ بنایا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، اس میں یہ پہلی والی آیت جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے دن یعنی اگلے دن اب دونوں طرف سے لشکر، ایک لشکر اسلام کا اور دوسرا جو لشکر ہے وہ کفر کا، یہ آمنے سامنے ہوئے۔ پہلا ایک مقابلہ ہوا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ انہوں نے مقابلہ کیا، اور سامنے والے کفر کے لشکر سے 3 بڑے سردار، جس میں عتبہ، شیبہ اور اس قسم کے 3 بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور اللہ نے پہلے مقابلے میں اپنے صحابہ کرام کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ تھی۔ فرشتوں کی مدد اللہ نے بھیج دی، اور اللہ نے ان کفار کو ایسی مار وہاں پر اللہ نے ان کو پڑ گئی، ان کفار کو، کہ اس میں ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کون ہے؟ امت کا فرعون، امت محمدیہ کا فرعون، جس نے مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے فرعون ہیں، ابو جہل۔ تو اب ابو جہل کو 2 صحابی جو دونوں بھائی ہیں، عمر کے بھی چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے اور اس لشکر کا حصہ تھے۔ اس کے مقابلے میں عتبہ آیا، اور عتبہ کون ہیں؟ یہ وہ مشرکین مکہ میں سے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر پتھر رکھ کر کے اور ان کو انگاروں پر لٹا کر کے کہتے تھے کہاں ہے تمہارا خدا، جس کو تم پکارتے ہو احد احد کر کے، وہ کہاں ہے؟ اس کو چھوڑ دو، کہ تم جس کو پکارتے ہو وہ کہاں ہے کہ تیری جان چھڑائے۔ اللہ نے اس مشرک کو بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ اسی طرح اس جنگ میں 70 مشرکین مکہ، جس میں سرداران قریش تھے، اللہ نے ان کو ان صحابہ کرام کے ہاتھوں سے فرشتوں کی مدد سے قتل کروایا، اور 70 ان میں سے قید میں آئے،
ان کو پکڑ لیا صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لشکر نے، باقی 860 سم تھنگ یہ بھاگ گئے اس میدان سے، اور اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور اس میں اسی جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچزاد بھائی بھی شہید ہوا، اور وہ سب سے پہلے اسلام کے شہداء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو ہے یہ چچزاد بھائی اسلام کے سب سے پہلے شہداء میں سے ہیں، پہلا شہید جو اسلام کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہے۔ اور باقی 14 صحابہ کرام وہ بھی اسی میں سے شہید ہوئے، 13 صحابہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، یہ 14 صحابہ ٹوٹل شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہاں سے واپس ہوئے۔ ہاں، اس موقع کے اوپر جو مال غنیمت کے طور پر اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جس کے بھی ایک تفصیل اور تذکرہ ہے قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا کہ یہ جتنا بھی مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی تقسیم فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فتح یابی عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام کو۔ اب غزوہ بدر سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا یا سننا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آج بھی اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں صبر، ایمان اور اتحاد پیدا کرے تو کوئی بھی ملت کفر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا رب وہی رب ہے جس نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے بھیجے تھے، وہ آج بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کا ایمان ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر توکل ہو، وہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر، ایمان اور اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔